حافظ ہے. تو کہتا میں تیرا نمائندہ ہوں روئے زمین پر، اور تو یہ ایسا کر سکتا قید خانے میں ڈال کے. یہی سوچ کر کے راوی کہتا میں جب گیا تو وہ تو عجیب و غریب بات کر رہے تھے. کہہ رہے تھے قید خانے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عبادت کا ایسا موقع دیا ہے کہ اگر قید خانے سے باہر ہوتا تو وہ موقع مجھے نہ ملتا. تو نے تو مجھے عبادت کا ایسا عظیم موقع دیا. یہ کاظمین الغیظ ہے. حوصلہ ہمارے پاس بہت کم حوصلہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض. 1 منٹ میں جھگڑا ہوا کسی کا 2 سال بات چیت بول چلتا ہے. کتنے ہم کم ظرف ہیں. یہ کیا کم ظرفی ہے کہ ایک مومن جس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، ہم نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ موسیٰ بن جعفر کے ماننے والے ہیں؟ موسیٰ بن جعفر کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان پر ظلم پہ ظلم بھی کرے نا تو ان کے لیے بھی دعا کے جملے کرتے ہیں. حوصلہ ہوتا ہے، جلدی ناراض نہیں ہوتے. ہم بہت جلدی ناراض، چھوٹی چھوٹی بات روٹ جاتے. ظرف چھوٹا ہے ہمارا، بڑا کرے ظرف. اماموں کی مجلسوں کا یہی تو مقصد ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے ہمارے اندر ظرف میں وسعت پیدا ہوتی ہے، سوچ میں تبدیلی آتی ہے. معراج سوچ کی یہاں سے ملتی ہے ہم کو. یہ آپ نے پوچھا نہیں کہ حضور معراج پر جا رہے تھے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں گئے؟ پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی سیر. ان 2 مسجدوں کی سیر سے معراج کا کیا تعلق؟ کیا ڈائریکٹ جا نہیں سکتے؟ کیوں نہیں؟ لیکن ہر ایک جگہ پر جانے سے پہلے کسی ایئرپورٹ کا ہونا ضروری ہے، ایک ہوائی اڈے کا ہونا ضروری ہے جہاں سے آپ فلائی کریں. اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں جو اللہ تک لے جائے. کیا کیا بھی کہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے گھر سے بہتر کوئی ایئرپورٹ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے؟ اللہ نے کہا پہلے یہاں سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو ہمیں عروج کے لیے ہوا اڈے کی ضرورت ہے. کس لیے میں نے یہ مثال دی؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ مجھے کھول کے بیان کرنا ہوگا. بھائی آپ مجلسوں میں آئیں گے تو یہ آپ کو فلائی کرنے کا ایئرپورٹ ہے. آپ کی سوچ کو بلندی ملے گی. معراج پر آپ سوچ اور فکر کی معراج پر آپ مجلسوں کے ذریعے سے ہی جا سکتے ہیں. اب اس طرح کی جو بات ہے تو مجلسوں میں خرچہ کرنے میں کنجوسی نہ کرو، اس لیے کہ ہزاروں بھی لگ جائے اور ایک انسان کی سوچ بلند ہو جائے. ایک انسان کی سوچ بلند ہو جائے، ایک آنے والے عزادار کا ظرف بڑھ جائے. جو ابھی نیرو مائنڈیڈ تھا اب براڈ مائنڈیڈ ہو گیا ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے رستا تھا، ناراض ہوتا تھا، اب وہ بڑی بڑی باتوں کو بھی برداشت کر رہا ہے. وہ اگر پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی سے روٹ جاتا تھا اب بڑی بڑی باتوں سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آج موسیٰ بن جعفر کا تذکرہ سنا. آج اس نے موسیٰ بن جعفر سے استفادہ کیا ہے. کاظمین الغیظ، غیظ کو اپنے کنٹرول کرو، حوصلہ رکھو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. ناراض طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ حوصلہ کم. ان کو پھر سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، پھر اہل بیت کی طرف لانے کی ضرورت ہے. پھر سے انہیں امام موسیٰ بن کاظم سے موسیٰ بن جعفر سے ملانے کی ضرورت ہے. موسیٰ کاظم کے دروازے پر لے جانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ان کا کتنا حوصلہ تھا اور تمہارا کتنا حوصلہ. تو حضور نے کئی شادیاں ضرور کی، کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی. ایسی عورتیں بھی تھی کہ جو پوری دنیا پر بھاری تھی پھر بھی برداشت کیا. ارے بھائی سمجھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی طلاق دے سکتے تھے کہ نہیں؟ ڈرایا ضرور تھا، طلاق دی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی حوصلہ دینے کے لیے آیا ہے وہ حوصلہ اپنا توڑتا نہیں ہے، حوصلہ اپنا باقی رکھتا ہے. اس لیے فرما دیا کہ جب بدترین کو میں سنبھال سکتا ہوں
کوئی عورت اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی ہے. سلام بے شک بے شک. کسی صاحب نے مجھ سے کہا, بیچ میں بات آ گئی ہے جملے مرتبہ, کیونکہ میں نے کہا نا کہ تلخی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی شیرینی نہیں ہونی چاہیے, کہ بھائی اگر کوئی ایسی ویسی ہوتی تو حضور اپنی زوجیت میں کیسی, یہ حضور کی توہین ہے. میں نے کہا اتفاق سے قرآن مجید میں حضرت مریم کی مثال نہیں دی ہے, حضرت لوط لوط کی بیویوں کی مثال, نبیوں کی بیویوں کی مثال دی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہیے میں ماننے کے لیے تیار نہیں, حضور کی توہین ہے. میں نے کہا حضور کے لیے ضروری تھا اچھی عورتوں سے بھی شادی کرتے, بری عورتوں سے بھی شادی ضروری تھا. کیا کہا ہم نے؟ یہ غلطی سے نہیں ہوا, اتفاق سے نہیں ہوا, اللہ کے حکم سے ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کائنات میں تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ آخر سے پوچھ رہا ہوں, جو سب سے پیچھے بیٹھے بتائیں, حضور سب کے رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے یا نہیں؟ کہیے زور سے. بالکل ہے نا. جو یہ نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. سب کے رول ماڈل ہے, اور اگر وہ سب کے رول ماڈل ہے تو ایک بیچارے کو کوئی بد کلام بیوی مل جائے, ایک عورت ایسی مل جائے کہ جو اسے ناک میں دم کرے, وہ قیامت کے دن شکایت کر سکتا کہ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ مصیبت نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی. آپ نے وہ بات سمجھی ہی نہیں, کیونکہ آپ کی جو بیویاں تھی سب کی سب نیک تھی. حضور وہاں کہیں گے جو سب سے بری تھی وہ بھی میری بیوی تھی, جو سب سے اچھی تھی وہ بھی میری بیوی تھی. ہے نا؟ تو سب کے لیے رول ماڈل ہے, اس کے لیے بھی جس کو اچھی بیوی ملے اس کے لیے بھی, جو ایسی ویسی ملے اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ضروری تھا. واپس آتے اپنی بات, حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں, حوصلے کو بڑھائیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کوشش کریں دوسروں کو ہرٹ نہ کریں, لیکن اگر کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو برداشت کر لیں, حوصلے کو بڑھائیں. علی والے ہمیشہ ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. ہم برداشت کیے جا رہے ہیں, دیکھیے نا کتنا برداشت ہے ہم میں, کہ جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں پر بھی ہم پر دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں, جہاں ہم اقلیت میں وہاں پر بھی ہم پر ہی حملے ہوتے ہیں, جہاں بہت کم ہے وہاں پر بھی, جہاں بہت زیادہ وہاں پر بھی. برداشت کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو یزیدی کر سکتے ہیں. بھائی اگر آپ کے کسی بھائی کو کسی قاتل نے مارا تو آپ اس قاتل کے بھائی کو بھی نہیں مار سکتے, اس لیے کہ ہم پابند ہیں شریعت کے, ہم حوصلے والے ہیں, ہم یوسف نے جعفر کے ماننے والے ہیں, ہم غیرے کے ماننے والے نہیں کہ ایک آدمی کو کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کے پورے خاندان کو مار دیا. نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں اگر خود قاتل ہے تو ٹھیک ہے, اگر قاتل نہیں ہے تو ہم کسی غیر قاتل کو نہیں مار سکتے ہیں. اس لیے ہمارا کوئی آدمی کسی مسجد میں بم لے کے نہیں جاتا ہے, کسی آستانے میں جا کے بم نہیں پھوڑتا ہے, بلکہ اگر قاتل ملتا ہے تو اس کا مقابلہ کرتا ہے, نہیں تو برداشت کر لیتا ہے. فرق یہی ہے یزیدیوں میں اور حسینیوں میں. زندہ باد حسینیت, زندہ باد یزیدیت, مردہ باد. سلامتی ہے امام زمانہ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حوصلہ پیدا کریں. یہ حوصلہ بڑی عظیم چیز ہے, بڑی عظیم چیز ہے. اس کو آپ جتنا بڑھائیں گے کامیابی ہی کامیابی ہے. آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں دیکھیں گے, کیونکہ اللہ ہرگز اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا جو اللہ کے لیے کوئی برداشت کرتا ہے. مصیبت برداشت کرے, کوئی آفت برداشت کرے, کسی کی بات کو برداشت کرے. اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے, مسائل ہوتے رہتے ہیں, ہم بھی غلطیاں. عجیب بات ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو کوئی نوٹس نہ لے, کوئی بھی ہماری غلطیوں کا ذکر بھی نہ کرے, اور اگر دوسرا کرتا ہے تو ہم اس کا شور مچاتے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. نہیں, ہمیں تھوڑا سا حوصلہ لینا چاہیے. میں بھی غلطی, مجھے تو کبھی بھی جھوٹ پسند نہیں ہے, مجھے تو کوئی دھوکہ باز پسند نہیں ہے. کوئی دھوکہ دے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا. جناب خود کیا ہے, یہ بھولے ہوئے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے, سب کچھ کرتے, لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے.
اب میں خوبصورت امام کا قول سنا دوں، یہ نورانی کلام ہے. امام نے فرمایا کہ حوصلے کے لیے، صبر کے لیے، اپنی عظمت اور انسانیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں جو امام نے دیا ہے. کیا کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی تذلیل ہو، اگر میں نہیں چاہتا کہ پیچھے میرے کوئی غیبت کرے، اگر میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی تہمت لگائے، اگر میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی دھوکہ کرے، فریب کرے، جھوٹ بولے، تو میں بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کروں. یہ امام کا نورانی کلام ہے. اگر ہم نے لیا حوصلہ بڑھ جائے گا ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، خود بخود پیدا ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. یہ دوسری صفت ہوئی نا. تیسری صفت ہے کیا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں مانگی اس نے، معاف کر دیا، خود ہی معاف کر دیا. اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا. ہماری کچھ خطائیں ہیں جس کو ہم بھول گئے کر کے. معافی تو مانگنا دور کی بات ہے، معافی اس وقت مانگی جاتی ہے جب ہمیں معلوم ہو کیا بھول گئے. اللہ کو معلوم ہے. اللہ کہتے ہیں اس نے لوگوں کی گناہ معاف کر دی ہے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دی ہیں، ہم بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کچھ گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو بغیر معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے. کب؟ جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں. سیکھیں اس صفت کو، حاصل کریں، کوشش کریں کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں. ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، میں نے معاف کیا. معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آگے اور آخری، واللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب محسنین ہیں، یعنی جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں، جتاتے نہیں ہیں، احسان کرتے ہیں. احسان کرنے میں اور احسان جتانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کتنا فرق ہے بتا دوں؟ اتنا فرق ہے کہ احسان کرنے والا محبوب خدا ہے، احسان جتانے والا مبغوض خدا ہے. جس سے اللہ بغض رکھے وہ احسان جتانے والا ہے، اللہ جس سے پیار کرے وہ احسان کرنے والا ہے. کرنے میں جتانے میں فرق ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہی وجہ ہے کہ جب امام رات کی تنہائی میں جا کر کے غریبوں مسکینوں کو آٹا چاول ان کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں ضرورت کی چیزوں کو لے جا کے دیتے ہیں تو اپنے چہرے کو بھی کور کرتے ہیں، چھپاتے ہیں چہرے کو. کسی نے پوچھا بھی اپنا رسول اللہ آپ لوگوں سے چھپا کر دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کیونکہ آپ نام نہیں چاہتے، آپ فیمس ہونا نہیں چاہتے، شہرت طلب نہیں کرتے، اللہ کی رضا میں ریاکاری نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس سے بھی اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ دن کے اجالے میں مجھے دیکھے تو شرمندہ نہ ہو. جب وہ مجھے دیکھے نا دن میں تو مجھے اس لیے سلام نہ کرے کہ میں نے کچھ اسے دیا ہے، اس لیے میری عزت نہ کرے کہ میں اس کا کوئی محسن ہوں. سلام ہو ان محسنین پر جنہوں نے سب کچھ دے کر بھی کہا کہ ہم نے کچھ نہیں دیا. سلام ہو ابو طالب پر کہ جس نے احسان لوگوں پر نہیں کیا بلکہ دین خدا پر کیا ہے، رسول خدا پر کیا ہے. سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے اپنا سب کچھ دے کر کہا کہ کیا میں کنیزی میں کامیاب ہوئی ہوں، جس کے جواب پہ اللہ کی جانب سے جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اے رسول اپنی زوجہ خدیجہ سے کہہ دینا اللہ اس پر فخر مباحات کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے وجود خدیجہ پر. احسان جتانا نہیں ہے، احسان کرنا چھپانا. کوشش کریں، کچھ کریں، کچھ کام ایسے کریں خدا کے لیے. میں اس نسخے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کسی کو بتائیں، آپ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کچھ کام ایسے شروع کریں چھوٹے ہی سے، چاہے وہ 2 رکعت نماز ہی سے. یہ نہیں کہتا پیسے ہی دے دیں، کسی کی مدد، کسی کی امداد، کوئی نیک کام، کوئی بھی نیک کام ایسا کرنا شروع کریں. خدا کی قسم میں جو بتا رہا ہوں اس پر توجہ کریں. اگر آپ نے کچھ نیکیاں ایسی کی
کہ جس کا علم آپ کو آپ کے خدا کو تیسرے کو نہیں ہے، آپ نے اس کو اس طرح کانفیڈینشیل رکھا، اس کو محرمانہ مخفیانہ طور پر رکھا، چند ہی نے کیا صحیح، اگر آپ نے کیا تو دو چیزیں اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے، میں گفتگو کو تمام کروں، میرا جو ٹائم ہے، میرا ٹائم کا مطلب ہے محفل کا ٹائم، میرا ٹائم نہیں الحمدللہ، ابھی باقی صلی اللہ علیہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان تیسرے کو بالکل شامل نہ کریں، کچھ نیکیاں شروع کریں۔ میرا وعدہ ہے اپنے اور خدا کے درمیان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دو چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک چیز دنیا میں، دوسری چیز آخرت میں۔ یقین یہ پکا نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، آزما کے آپ دیکھیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ چیز نہ ملی نا تو عباس عابدی پر آپ لعنت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ نیکیاں آپ کریں اپنے اور اپنے خدا کے درمیان، کسی کو نہ بتائیں، کچھ نیکی، چاہے 2 رکعت نماز سے، کسی کی مدد، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی، کسی جگہ پر بہت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ ہمارے اپنے بہت اہل خیر ہیں علی پور میں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ محرم میں بھی ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والے ہیں، لیکن اس میں اکثر بو آتی ہے دکھاوے کی، بو آتی ہے نام، نمود، شہرت، عزت، مجھے بولو، میرا نام لو، میرا ذکر کرو، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کام شروع کرو، کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ میں نے ایک جگہ پر کہا کسی کو بھی معلوم نہ ہو، مجلس کے بعد، یہ امریکہ کی بات ہے، ہیوسٹن ایک بزرگ آیا، انہوں نے کہا الحمدللہ آپ نے جو بات کہی نا وہ میں ایسے کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے کیوں سنا رہے؟ تو پھر کوشش کریں کسی کو بھی، کسی کو بھی نہیں کا مطلب کسی کو بھی۔ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی میں کچھ کام کوشش کروں گا، اب آپ نے کہا ہے نا تو میں کوشش کروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا بیوی کو بھی نہیں بتانا؟ کہتا ہے حضور یہ ذرا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے دوسروں سے بچا سکتے ہیں، بیوی سے چھپا نہیں سکتے۔ میں نے پھر چھپایا تو کس سے چھپایا آپ نے؟ اگر بیوی سے نہیں چھپایا تو آپ نے پوری امت کو سنا دیا۔ بیوی کو کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو سنا دیا۔ کوشش کرے اپنے اور اپنے خدا، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ قریبی، نہ عزیز، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کا بھائی، کوئی کا مطلب واقعی کوئی بھی۔ کچھ کام کرے ان کنڈیشنز کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں نہ کہنا غلط لعنت نہ بھیج دینا مجھ پر، صحیح بات کر رہا ہوں، صحیح بات پر توجہ دیجیے۔ اگر کچھ کام آپ نے شروع کیا تو دو چیزیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے جو خود غائب ہے، چپکے سے تمہاری محبت پاک دلوں میں ڈالتا چلا جائے گا، پاک دلوں میں ڈالتا چلا جائے گا۔ کچھ ایسے گمنام زندگی میں رہے ہیں، قبلہ جانتے ہیں، بہت سارے علماء عارف گوشہ نشین کونے میں پڑے ہوئے، کسی کو نام بھی نہیں معلوم، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو پورا قوم اکٹھا ہو جاتا ہے، پوری دنیا ان کے تشریح جنازے میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے، کیوں؟ اسے کہ اللہ کا وعدہ ہے، انہوں نے چھپ چھپ کے کچھ کام کیے تھے، چھپ چھپ کے کیے تھے، اللہ نے چھپ چھپ کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی، ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ اب وہ جیسے مرے باہر نکل آئے لوگ معاملہ کرتے ہوئے، کاش ہم مر جاتے ان کی جگہ پر۔ ارے اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے آئی؟ بھائی نام بھی سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے نام نہیں جاتے تھے، لیکن کام انہوں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ آج اگر پوری توجہ سے، آج اگر 1400 سال کے بعد 100 سال سے زیادہ کے عرصے میں مولا علی کے نام کو مٹانے کی کوششوں کے باوجود، بنو امیہ کی ساری سازشوں کے باوجود، بنی عباسیہ کی ساری کوششوں کے باوجود، ملاؤں کے باوجود، ریالی خرچ کرنے والے بڑے بڑے شیخوں کی کوششوں کے باوجود، دنیا میں اگر کوئی بھی علی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو وہی وعدہ ہے جو اللہ کا جو پورا ہو رہا ہے۔
کہ واضح پروردگار ہے. لگتا ہے کہ یہ بھی بیٹری سے چلنے والی ہے. صلوات پڑھیے محمد والی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا. کسی کی بیٹری اتر جائے تو بھولنے کے قابل نہیں. توجہ, اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے, میرے اس سوال کا جواب دیے. دنیا